ناظرین اکرام، فکر آخرت کی سب سے بہترین مثال تو ہمارے سامنے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رات گزار دیتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ حساب یسیر کیا ہے جس کے لیے آپ اللہ سے اتنی دعائیں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ، حساب یسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کیے بغیر چھوڑ دے، سوال نہ کرے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور کیوں نہ کیا، جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب یسیر کی اتنی فکر اور پوچھ گچھ کے معاملے میں اتنی فکر مندی۔ ایک اور موقع پہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی، ذرا قرآن کی تلاوت کر کے مجھے سناؤ۔ تو آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ پڑھیں ہم سنیں، تو آپ مجھ سے فرمائش کریں۔ حضور نے فرمایا، نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر زیادہ حظ لطف آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو تمام لوگوں کے اوپر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس آیت پہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کیا فرمایا؟ حسبک، کافی ہو گیا، بس۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جا رہی تھی، آپ رو رہے تھے۔ ناظرین، کس وجہ سے رو رہے تھے آپ؟ فکر آخرت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس آپ کو رلاتا تھا۔ کیا جواب دہی تھی؟ کیا ہماری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی غلطیاں، کوئی گناہ کیے تھے؟ الیاذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا تھے۔ جو ذمہ داری کا بوجھ آپ کے کندھوں پہ ڈالا گیا تھا، فریضہ رسالت اور نبوت کی ادائیگی کا بوجھ، کہیں اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اس کی فکر مندی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے تھے اور حساب یسیر کے لیے رات بھر دعائیں کرتے تھے۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب بیٹھی تھیں، وہ اچانک رونے لگی۔ آپ نے ان سے پوچھا، عائشہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایسے ہی آخرت کی طرف نگاہ گئی تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اور پھر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشکل مراحل میں آپ ہمارے بھی کچھ کام آئیں گے، ہماری کوئی مدد کریں گے؟ فرمایا، اے عائشہ، 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک وہ مقام کہ جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، جی، نیکیاں اور بدیاں جو ہے اللہ کی میزان کے اندر رکھی جائیں گی اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ اس وقت ہر آدمی کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ معلوم نہیں نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا برائیوں کا۔ دوسرا وہ مقام کہ جب ان نیکیوں اور بدیوں کا جو نتیجہ ہے، دنیا کی ساری کارکردگی کا جو رزلٹ ہے، وہ جب دیا جائے گا کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں، تو اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی، کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا کہ معلوم نہیں دائیں طرف سے آتا ہے اعمال نامہ یا بائیں طرف سے آتا ہے، دائیں طرف والے جنتی اور بائیں طرف والے جہنمی، استغفر اللہ۔ اور تیسری چیز کہ جب لوگوں کو پلسرات کے اوپر سے گزرنے کے لیے کہا جائے گا، جس کے نیچے جہنم دہک رہی ہے، آگ بڑک رہی ہے، اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور اس کے آگے پھر جنت ہے، اس وقت سب کو اپنی فکر لگی ہوگی، ہر ایک اپنی سلامتی کی فکر میں ہوگا۔ عائشہ، یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال اور مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان مواقع پر اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔